الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، آج سورہ واقعہ مکی صورت ہے اور اس میں 96 آئے کریمہ ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ واقعہ چونکہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی جو ہونے والی چیز ہے وہ ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ تو یہاں پہ الواقعہ سے مراد قیامت ہے، یعنی جب قیامت واقع ہو جائے گی، تو اسی لفظ سے اس سورت کا نام سورۃ الواقعہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے صورت واقعہ، آج چونکہ اب کم ٹائم رہ گیا ہے، اس لیے آج کوشش کریں گے کہ جلدی اور کم خلاصہ پیش کرنے کی، تاکہ زیادہ صورتوں کے اوپر نظر رہے، اور کوشش کریں گے کل یا پرسوں جو ہے مکمل کرنے کی۔ یعنی اگر کل ہی چاند دکھا، ہلال نظر آیا، تو پھر تو کل ہی مکمل کرنا پڑے گا۔ اگر تھوڑا سا رہ گیا وہ پھر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کل کریں گے۔ اور اگر کل نہیں ہوا اور اللہ یہی کرے کہ کل نہ ہو چاند رات، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہم پرسوں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ یہ جو سورہ واقعہ ہے مکی صورت ہے، لہذا قیامت کا تذکرہ ہے، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں زیادہ اس بات جو کیا ہے 3 چیزوں کا کیا ہے۔ ایک عقیدہ آخرت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کے 3 گروپ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ چنانچہ پہلے فرمایا کہ یہ قیامت کیسی خطرناک چیز ہوگی اور یہ واقع ہونے ہی والی ہے۔ اس کے بعد فرمایا تمہارے 3 گروپ ہو جائیں گے۔ ایک کو کہا اصحاب الیمین، یعنی دائیں طرف والے جو جنتی ہوں گے، ایک ہے اصحاب الشمال جو بائیں طرف والے ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، اور ایک ہے السابقون یعنی جو نیکوکار ہیں اور اتنی نیکیاں کری ہیں انہوں نے کہ انہوں نے دوسروں کے اوپر بھی سبقت لے گئے، اور دوسروں کے اوپر سبقت لینے کی وجہ سے وہ اول والا میں جنت میں چلے جائیں گے، تو ان کو السابقون الاولون بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ السابقون جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک المقربون، وہ سب سے قریب ترین لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پھر فرمایا اصحاب الیمین ہوں گے، یعنی جو جنتی، پھر ان کی نعمتیں، ان کو کیا کیا نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اس کے بعد اصحاب الشمال کا تذکرہ کیا، جو بائیں سائڈ والے ہوں گے، بائیں بازو والے ہوں گے، یعنی جہنمی ہوں گے، ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی سخت قسم کی چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اوپر اور اپنے خالق ہونے پر 4 قسم کے دلائل اور بڑی مضبوط دلائل بیان فرمائی۔ فرمایا افرأيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا افرأيتم ما تحرثون، یہ جو تم بیج جو ہے زمین میں بوتے ہو تو وہ کیسے اگتا ہے؟ اس کو تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ تم تو صرف اس کو ڈال دیتے ہو، اور ڈالنے کے بعد پھر ہمارا کام ہوتا ہے، ہم اس کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پانی، یہ جو پانی ہے
آسمانوں سے یعنی بارشوں کے ذریعے سے ہم برساتے ہیں کہ تم برساتے ہو؟ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، ذرا بتلاؤ جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ہم نے ان کو بادلوں سے اتارا ہے یا تم اتارنے والے ہو؟ اسی طرح سے چوتھی چیز فرمائی، یہ جو آگ ہے، یہ جو آگ ہم نے پیدا کی ہے، افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ آگ کے جو درخت ہوتے ہیں جس سے آگ پیدا ہوتی ہے، فرمایا وہ ہم نے اگائے ہیں یا تم نے اگائے؟ تو یہ 4 دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کے اوپر دی، اور بڑی گہری دلیلیں ہیں۔ پوری دنیا کا نظام انہی 4 چیزوں کے اوپر ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی، یعنی وہ جگہیں جہاں پہ ستارے گرتے ہیں یعنی ڈوبتے ہیں ان کی قسم کھائی۔ کل کے سبق میں بھی آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی فرمایا آیت نمبر 76 میں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ جو قسم میں کھا رہا ہوں ستاروں کی، یہ بڑی عظیم قسم ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ تو ستاروں کی قسم، کل کہا گیا تھا کہ ستارے یہ ہدایت کے ضامن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو راستے دکھاتے ہیں، سمندروں میں، خشکی میں، تری میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پوری جو ہے آسمان اس کو زینت بخشی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ہے جو جنات وغیرہ اوپر جایا کرتے تھے۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح یہ قرآن پاک جو تمہاری طرف بھیجا جا رہا ہے، یہ قرآن پاک بھی تمہارے لیے باعث ہدایت ہے۔ جس طرح تم دنیاوی راستے طے کرتے ہو ستاروں کے ذریعے سے، اسی طرح سے تمہیں ہدایت کے راستے طے کرنے پڑیں گے قرآن پاک کے ذریعے سے۔ جس طرح ان کو میں نے باعث زینت بنایا ہے، اسی طرح سے یہ قرآن جو ہے جب تم قرآن کے ساتھ دل لگا لو گے تو یہ تمہاری زینت بنے گا، اور تمہارے لیے کل قیامت کے دن سفارشی بنے گا، اور یہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا۔ کس سے حفاظت کرے گا؟ شیطان سے، شیطانی وساوس سے، نفسیات سے، اور اسی طرح سے کل قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو یہ سملرٹیز ہے ان میں۔ آگے فرمایا انہ لقرآن کریم، آیت نمبر 77 میں فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن پاک کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ یہ جو قرآن پاک ہے ہم نے جو بھیجا ہے، یہ قرآن پاک، یہ قرآن کریم ہے، یہ مکرم ہے، اور یہ ایسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے جو محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہاں اگر پوری انسانیت کوشش کرے اس کو ختم کرنے کی، سارے نسخے جمع کر کے اس کو ختم کیے جائے، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے، اور وہاں تک کسی انسان کی رسائی نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ فرمایا وہاں تک خبیث طرز کے لوگ اور ناپاک قسم کے لوگ، ناپاک قسم کے جنات نہیں پہنچ سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن پاک ایسا پاک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جنات جو خبیث قسم کے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے، شیاطین دخل اندازی نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنابت کی حالت میں ہو، بے وضو لوگ ہو، وہ اس کو چھو نہیں سکتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن پاک کو صرف پاک انسان چھو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تمس قرآنا الا وانت طاہر، کہ قرآن پاک کو تم نہیں چھونا ہاں اگر تم پاک ہو تو پاکی کی حالت میں۔ تو اسی قرآن پاک کی آیت سے وہ حدیث مستفاد ہے۔ آگے فرمائے یہ قرآن پاک رب العالمین کا نازل کرتا ہے، اور پھر آخر میں پھر جو ہے ان تینوں طبقوں کا تذکرہ کیا کہ ان 3 طبقوں کے ساتھ آخرت میں کس طرح کا سلوک ہوگا۔ جو جہنمی ہوں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور جو جنتی ہوں گے ان کے ساتھ سلام کلام اور ان کا مرحبا اور ان کا ویلکم، خوش آمدید کس طرح ہوگا۔ تو یہ جو ہے سورہ واقعہ کا اختتام ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید، حدید کا مطلب لوہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کا تذکرہ فرمایا، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحدید رکھا جاتا ہے۔ اور اس سورت کے اندر 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ یہاں سے وہ صورتیں شروع ہوتی ہے جن کے شروع میں سبح یا یسبح ہوتا ہے، یعنی سبح اللہ کی تسبیح بیان کی، یسبح اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یا کرتی ہیں، کون کیا چیزیں کرتی ہیں وہ ان کا تذکرہ ہے۔ تو جن صورتوں کو سبح یا یسبح کے ذریعے سے شروع کیا گیا ہے ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور یہ اس کی ابتدا ہے۔ یہاں سے شروع فرمایا پہلی صورت ہے، اس کو ام المسبحات بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔
اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تیسری آیت میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے۔ اول حقیقی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اوراد فتح میں اول قدیم بلا ابتداء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یعنی وقت تھا ہی نہیں اس وقت، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابتدا ہے، یعنی جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اس کو الاول کہا۔ حقیقی طور پر سب سے پہلے اللہ ہے، باقی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی بعد میں۔ اس کے بعد آخر بھی ہے۔ آخر کس اعتبار سے؟ کہ سب کائنات ختم ہو جائے گی، مخلوقات ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اس لیے فرمایا الآخر بھی وہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا الظاہر، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے، عیاں ہے۔ کتنے عیاں ہے کہ ساری یہ جو آپ کو کارخانے قدرت دکھ رہا ہے، آپ کو جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونیورس دکھایا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ظاہر کر دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے ظاہر کیا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ظاہر کہتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کوئی چیز جو بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے وہ دکھتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہوا ہے، یہاں پہ پورے اس کمرے میں، اس مسجد میں ہوا بھری ہوئی ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرمایا بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ظاہر ہے کہ ہم اس کے ظہور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پاتے۔ اور باطن ہے، باطن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، خاص طور پر دنیا میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی، اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باطن ہے۔ تو یہ 4 صفات بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 3 چیزیں اہم ذکر فرمائی۔ نمبر 1، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جو دلائل ہے یہیں سے شروع کر دیے، وہ بیان کیے۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور اسی طرح سے تیسرا، منافقین اور اہل ایمان کا تقابل فرمایا کہ اہل ایمان ان کی حیثیت کیا ہے اور قیامت کے دن کس طرح ہوں گے، اور منافقین کس طرح ہوں گے۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی، یہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ لہو و لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ لفظ حدید کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دلائل بیان فرمانے کے بعد فرمایا پھر انفاق کے بارے میں، فرمایا وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، آیت نمبر 10 میں، وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں انفاق یعنی خرچ نہیں کرتے، وللہ میراث السماوات والارض، اور حالانکہ اللہ ہی کی میراث ہے، یہ سارا کا سارا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سارا اللہ ہی کے پاس جانے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ صحابہ کرام کے اندر طبقے تھے، صحابہ کرام کے اندر درجات تھے، اور درجات کس اعتبار سے؟ انفاق کے اعتبار سے۔ کچھ صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے بہت انفاق کیا، کچھ صحابہ نے فتح مکہ کے بعد کیا۔ فرمایا نہیں، جنہوں نے پہلے انفاق کیا ہے ان کی زیادہ جو ہے اللہ کے یہاں زیادہ ان کی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زیادہ درجہ دیا ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یعنی وہ لوگ، وہ صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کیا، کہ وہ اسرت کا زمانہ تھا، تنگی کا زمانہ تھا۔ یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے، جب اسلام کو ضرورت ہوتی ہے، امت مسلمہ کو ضرورت ہوتی ہے، اس وقت جو خرچ کرے اس کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زیادہ اعتبار ہوتا ہے۔ جب وسعت ہو، جب اللہ تعالیٰ نے فراوانی بخشی ہو، اس وقت کوئی انفاق کرے اس کی اتنی جو ہے ویلیو نہیں ہوتی۔ ساتھ ساتھ دوسری چیز، انسان کے پاس جتنا ہو اس کا پرسنٹ دیکھا جاتا ہے، اس کا پرسنٹیج، کثرت نہیں دیکھی جاتی۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور وہ 100 روپیہ ہے، 100 روپیہ والا بندہ جو ہے 10 روپے خرچ کرتا ہے، تو ہم کہیں گے اس نے جو ہے 10% خرچ کیا۔ اور کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے، 1000 روپیہ والا جو ہے 20 روپے خرچ کرتا ہے، 20 روپے خرچ کرتا ہے یا 50 روپے خرچ کرتا ہے، ہم اس کو کہیں گے اس نے زیادہ تو خرچ کیا لیکن اس نے کم پرسنٹ خرچ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ بڑا ہے جو کم مال میں سے زیادہ خرچ کرے، اور اس کا درجہ اس سے کم ہے جو زیادہ مال میں سے
زیادہ خرچ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں۔ تو اعتبار جو ہے پرسنٹ کا ہوتا ہے، اور اعتبار ہوتا ہے کب خرچ کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ جو ہے صحابہ کرام کی صفت میں بیان فرمائے آگے، لیکن فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن صحابہ کرام کی تمام جماعت، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ ہوں، فتح مکہ کے بعد والے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دے۔ قرض حسنہ نارملی طور پر ہم کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور آپ اس سے کہا کہ بھائی جب تجھے ملے، جب تجھے ہو میسر مجھے واپس دے دینا، نہیں ہو تو میری طرف سے مطالبہ نہیں ہوگا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرض حسنہ۔ لیکن یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مراد ہے آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اور بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑھاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک بیج خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، تو اس کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ایک بیج کی سی ہوتی ہے، پھر اسے درخت پیدا ہوتا ہے اور وہ شاخوں والا درخت بن جاتا ہے۔ تو 1 روپیہ آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب اس میں لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں اور منافقین کا تقابل فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ کل قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو اس وقت کس طرح گزریں گے؟ آپ نے سنا ہے کہ پل صراط اتنا جو ہے تیز ترار ہوگا کہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے باریک ہوگا، لیکن جہنم کے اوپر سے یہ پل ہوگا، گزرنا ہے اس کے اوپر سے۔ کس طرح گزریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا نور ایمان عطا کیا ہوگا وہ اسی سپیڈ سے گزرے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو برق کی طرح یعنی بجلی کی طرح چلے جائیں گے، جس طرح یعنی لائٹ سپیڈ سے وہ چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو گھڑ سوار کی طرح چلیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو پیدل لوگوں کی طرح چلیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو کرالنگ کر کے چلیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو وہیں پہ گر کے جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو وہ لوگ ہوں گے منافقین اور وہ لوگ ہوں گے کفار۔ تو ایک منظر کشی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی کہ ایمان والے چل رہے ہوں گے آگے، پیچھے سے منافقین ان کو پکاریں گے انظرونا، تھوڑا ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کی ہے وہ ہمیں دے دو، تھوڑی سی اس میں سے دے دو، اس میں سے تھوڑا سا دے دو تاکہ ہم بھی چلیں۔ تو ایمان والے کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے چلے جاؤ، یعنی پیچھے وہ تو دنیا میں نور ملتا تھا، دنیا میں یہ ایمان ملتا تھا، یہاں تو ایمان نہیں ملے گا، وہاں پہ نور طلب کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب وہ منافقین ایمان والوں سے کہیں گے کہ بھئی ہمیں لے لو، ہمیں ساتھ لے لو، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ جو نیک لوگ ہوں گے ایمان والے وہ کہیں گے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، کہ تم نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو مانا، تمہارے نفس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، تم شک میں مبتلا رہے اور پورے دھوکے میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ قیامت کا دن آیا، یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی، لہٰذا اب تمہارا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ان کے دل پگھل جائے، کہ ان کے دل نرم پڑ جائے اللہ کے ذکر کے لیے، اور جو کچھ قرآن پاک نے حق میں سے نازل کیا ہے، اور ان لوگوں کی طرح وہ نہ ہو جائیں جو اہل کتاب میں سے تھے اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لمبی لمبی امیدیں باندھ لی، دنیا کے اندر لمبی لمبی امیدیں باندھ لی، ان کے دل اس کی وجہ سے سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر لوگ، بہت سارے لوگ ان میں سے فاسق ہیں۔ یعنی فرمایا کہ ایمان والے کو لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھنی چاہیے، قلیل العمل ہونا چاہیے، کثیر العمل عین سے کثیر العمل ہونا چاہیے، اور قلیل العمل حمزہ سے۔ عمل کا مطلب امید ہے، عین سے عمل کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا اور ایکٹیویٹیز جو شریعت نے ہمیں بیان کی۔ تو ایمان والا عمل بہت زیادہ کرنا چاہیے لیکن امیدیں کم ہوں، یعنی یہ نہیں وہ آرزو ہے جی اب یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے، نہیں، بلکہ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تو دین کے بارے میں پلاننگ کرنی چاہیے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ دنیا کے بارے میں پلاننگ،
صبح اٹھا تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کی جو کچھ پلاننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دنیا کی پلاننگ، کہ مجھے کس طرح کمانا ہے، مجھے کس طرح خرچ کرنا ہے، مجھے کس طرح پڑھنا ہے، اور وہ پڑھنا کس لیے ہے تاکہ میں کل کتنا کما سکوں۔ یہ ساری زندگی اسی میں چلی جاتی ہے۔ حالانکہ ایمان والا ایسا ہونا چاہیے، صبح اٹھے شام تک کے دینی کاموں کی پلاننگ کرے، شام کو صبح تک کے دینی کاموں کی پلاننگ کرے، اور 10 سال 20 سال کی پلاننگ کرے، بچوں کی تربیت کرے اور خود کی اس طرح تربیت کرے کہ آگے 10-20 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ پلاننگ کرتا ایمان والا ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اہل کتاب وہ لمبی لمبی امیدیں باندھتے تھے، اس سے کیا ہوا؟ قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائی آیت نمبر 20 میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ مثال دی جیسے کوئی کسان ہوتا ہے، کھیتی کرتا ہے، اور کھیتی کرنے کے بعد وہ کھیتی جو ہے سرسبز ہو جاتی ہے اور لہلہاتی ہے، اس کے بعد اچانک کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے اور وہ سارا کا سارا بھوسا بن جاتا ہے، یا وہ ساری کھیتی جو ہے کٹ جاتی ہے، کٹنے کے بعد خشک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ فرمایا اسی طرح دنیاوی زندگی کی مثال ہے کہ لعب ہوتا ہے، لہو ہوتا ہے، زینت، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ پہلے بچپنا ہوتا ہے اس میں صرف کھیل کو لہو، اس میں لعب ہوتا ہے صرف کھیل، اس کے بعد تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے 9 سال کے بعد کی عمر، اس میں لہو آ جاتا ہے، یعنی ٹین ایجر جو ہوتے ہیں وہ کیا، وہ لہویات میں مبتلا ہوتے ہیں، خواہشات کی اتباع کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جب ٹین ایج ختم ہو گئی، اب زینت، اب جو ہے اپنے بناؤ سنگار کے اوپر اب ساری توجہ دیتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے تفاخر ہوتا ہے کہ میری ایجوکیشن کتنی ہے، میرا مال کتنا ہے، اس پہ فخر ہوتا ہے، اور نسب بھی ہو تو اس کے بھی فخر ہوتا ہے۔ اس کے بعد 30 سال تک کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے تو تکاثر فی الاموال والاولاد، اب صرف فکر ہوتی ہے کہ بیٹے کتنے ہوں، میرے بچے کتنے ہوں، اور ان بچوں کے ساتھ ساتھ مال و دولت کتنی ہو، یہی کام ہوتا ہے۔ اور پھر مرتے مرتے وہ 30 سال ان کی تربیت میں لگ جاتے ہیں، تب تک 60 سال کا ہو جاتا ہے اور اس وقت موت آ جاتی ہے۔ فرمائیں یہی مثال ہے تمہاری دنیاوی زندگی کی، لہٰذا اس کو لہو و لعب سمجھے اور اس زندگی کو جو ہے سب کچھ نہ سمجھے، بلکہ فرمائے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی یہ صرف دھوکے کا گھر، یہ صرف دھوکے کی چیز ہے۔ متاع کہا جاتا ہے تچھ دج کیسر پٲٹھۍ، یعنی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جس سے آپ نا وہ جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں، اس چیز کو متاع کہا جاتا ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی کی مثال اللہ نے اس چیز سے دے دی ہے۔ آگے فرمایا تو کیا کرنا چاہیے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کی مغفرت کی طرف چلے جاؤ، اللہ کی جنت کی طرف چلے جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی جتنی ہے۔ فرمایا وہ ساری کی ساری ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ آگے آیت نمبر 25 میں فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا۔ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، معجزات بھی عطا کیے، کتابیں بھی عطا کی، اور میزان بھی عطا کیا، ترازو بھی ترازو عدل عطا کیا۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کے ساتھ قائم یعنی کھڑے رہیں، یعنی لوگوں کے اندر عدل آ جائے، ان کی زندگیوں کے اندر توازن آ جائے، ان کی معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، ان کی جو ہے عبادتی ساری پوری زندگی اس کے اندر اعتدال آ جائے، اس کے اندر توازن آ جائے، اس لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ساتھ ساتھ فرمائے ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور اس کے اندر سخت قسم کی طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے وہ منفعتیں بھی ہیں اس کے اندر، چونکہ یہ لوہا ہی لوہا ہے جو لوہے کو کاٹتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لوہے کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، یعنی ہمیشہ جو ہے اہمیت کی چیز بنایا ہے۔ ہر زمانے میں دنیا کتنی بھی ترقی کرے، اس لوہے کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوتی، تو لوہے کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ فرمایا وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے رسولوں کی
بن دیکھے مدد کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ سارا پتہ ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، اور پھر حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ کے تذکرے میں ایک چیز فرمائی کہ دیکھو ہم نے بھیجا تو تھا پیغمبروں کو اس لیے تو تاکہ وہ دنیا کے اندر جو ہے نظام عدل قائم کرے، تاکہ وہ دنیا کی ہر سوسائٹی میں اور ہر طبقے میں عدل قائم کرے۔ لیکن ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے فالوورز نے کیا کیا؟ انہوں نے رہبانیت اختیار کی۔ انہوں نے کہا نہیں جی گوشہ نشین ہو جائیں گے، ہم صرف عبادت کریں گے۔ فرمایا یہ رہبانیت جو ہے یعنی یہ عملی زندگی کو چھوڑ کے گار گپ رٹنے، ان کا کیا ہے؟ فرمایا رہبانیہ ابتدعوہا، اس کو تو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا ہے۔ ما کتبناہا علیہم، ہم نے تو ان کے اوپر یہ فرض ہی نہیں کیا تھا۔ ہم نے فرض کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا ہم نے فرمایا تھا یہ تمہیں کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے سوچا شاید ہم سارے حقوق چھوڑ دیں گے تو اس سے راضی ہو جائے گا اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے حقوق نبھائیں، آپ اپنے بیوی بچوں کے حقوق نبھائیں، آپ والدین کے حقوق ادا کریں، آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، آپ ہمسایوں کے حقوق ادا کریں، آپ پوری امت کے حقوق ادا کریں، غریبوں کے حقوق آپ ادا کریں، یتیموں بے سہاروں کے، اور پوری امت پناہ آپ کے اندر آ جائے اور پوری زندگی آپ کے دین کے اوپر آئے۔ یہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ نے کوئی غار پکڑ لیا اور آپ نے کوئی جو ہے کسی پہاڑی کی چوٹی پکڑ لی اور وہیں پہ بیٹھے۔ تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے نشاندہی فرمائی۔ آگے سورہ مجادلہ ہے۔ مجادلہ یہاں سے قد سمع اللہ شروع ہوتی ہے، یعنی 28واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر 22 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہے، اور ہر آیت کے اندر اللہ کا نام ہے۔ یعنی اس میں جو ہے 22 آیتیں ہیں اور 22 آیتوں میں اللہ کا نام آیا، اور کئی دفعہ اللہ کا نام آیا ہے۔ تو یہ سورت کی خصوصیت ہے۔ مجادلہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک صحابیہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان سے ان کے شوہر نے زہار کیا تھا۔ یہ زہار کیا ہے؟ پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یعنی محرمات، ماں، بیٹی، بہن، ان کی کسی حرمت والی جگہ جو ہے اس کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دے دینا، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ تو اس نے زہار کیا، اور زہار اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جب کوئی زہار کرے اس کی وجہ سے وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو یہ صحابیہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور نے فرمایا ابھی رکو، کوئی اللہ کا حکم اس بارے میں نازل نہیں ہو۔ پھر آنے لگی، کہا مجھے کچھ بتائیے، حضور نے فرمایا ابھی تک نازل نہیں ہو۔ تو یہ بار بار آتی تھی اور اس طرح پیش کیا اس کو، یعنی اس طرح یہ اپنے مسئلے کو پیش کر رہی تھی، گویا کہ جگڑ رہی تھی، گویا کہ یہ جگڑ رہی تھی۔ اور جگڑنے کو جادلہ یجادلو کہا جاتا ہے عربی میں، اور اسی سے آتا ہے مجادلہ، یعنی وہ عورت ایسی تھی جو گویا کی جگڑ رہی تھی، جگڑ نہیں رہی تھی، مطلب گویا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی نام پہ جو ہے اس پوری سورت کا نام سورہ مجادلہ رکھا۔ تو اس کے بعد جب وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ کیا آیت؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، کس بارے میں؟ اپنے شوہر کے بارے میں، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی کہ میرا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے احکام یہ ہے۔ احکام کیا ہے؟ یہ جو زہار کرنے والا ہے، زہار کرنے والے کے اوپر یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو کفارہ دینا ہے۔ کفارہ دینے کے بعد یہ اس کے ساتھ جو ہے پھر اس کی یہ اہلیہ رہے گی، اس کی بیوی رہے گی۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرے۔ غلام کو آزاد کرنا یہ پہلا آپشن ہے، نہیں کر سکتا ہے تو پھر دوسرا آپشن ہے کہ 30 دن کے روزے رکھے، وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر نہیں 60 دن کے روزے رکھے، 60 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ 3 آپشن ہیں، لیکن یہ پہلا نہیں کر سکے تو دوسرا نہیں کر سکے تو تیسرا، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اس کو تیسری آیت میں فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو تم میں سے تمہاری عورتوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ ماں کہاں سے بن گئی؟ تو یہ زہار جو ہے اس کے اندر تشبیہ ضروری ہے،
ہاں اگر کسی نے کہا انت علیہ حرام، یعنی کسی نے کشمیر اپنی زبان میں کہا تو مجھ پہ حرام ہے، جس طرح ماں مجھ پہ حرام، تو مجھ پہ حرام، یا شٲڑۍ وَنان یہ ہسا زن چھکھ ژٕ مےٚ کوٗر، زن چھکھ ژٕ مےٚ بیٚنہِ، زن چھکھ ژٕ مےٚ موج، یہ اس طرح یہ تشبیہ، تو اس کی وجہ سے طلاق ہو جائے گی۔ یہ جو ہے یہ الفاظ یہ زہار کے الفاظ نہیں ہیں، زہار کے اندر کسی جز کے ساتھ آپ کو تشبیہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پورے محرم کے ساتھ، پھر اس کی یہ طلاق کنائی میں چلی جائے گی، یعنی اگر آپ کی نیت تھی طلاق کی تو طلاق، اگر طلاق کی نیت نہیں تھی اور مذاکرے طلاق بھی نہیں تھا تو پھر طلاق اس کی وجہ سے نہیں پڑے گی۔ بہرحال اللہ بچائے ہر کسی کو، کبھی اس طرح کا مسئلہ آئے تو علماء سے اس وقت دریافت کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک حکم تو اس صورت کے اندر یہ ہے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے سرگوشی کرنے کا۔ منافقین اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی وہ آ کے آپس میں کانا پھوسی کرتے تھے، پھس 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 کیا کرتے تھے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تکلیف ہوتی تھی۔ کیوں؟ جب دو بندے کانا، اور ان کی غرض ہوتی تھی کہ ان کو تکلیف ہو، غرض ہی یہ ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ فاش فرمایا کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں اس کا علم اللہ کو ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہ تین بندے آپس میں سرگوشی کر رہے ہوتے، چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، چار ہوتے، پانچ ہوتے، چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کتنے بھی بندے ہو، کم ہو زیادہ ہو، آپس میں بیٹھے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی معیت۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت۔ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ایک جو ہے صفات کا بھی ایک لمبا مسئلہ ہے، صفات متشابہات کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت سے کیا مراد ہے۔ جنہوں نے الفقہ الاکبر پڑھی ہوگی تو وہاں پہ اس کے اوپر جو ہے تفصیلی بحث آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا کیا مطلب ہے، اس کا ایک مجازی معنی ایک حقیقی معنی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے اس سے بالکل رکو، کس سے؟ کیا نام ہے اس کا؟ سرگوشی کرنے سے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله۔ یہ یہودی کیا کہا کرتے تھے؟ ہمیں حکم دیا گیا جب جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو، تو یہ بد وقت کہا کرتے تھے السلام علیک یا ابوالقاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے تم کیا کہتے ہو۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم ہے، تو سرگوشیوں کا حکم یہ ہے، سرگوشی کا حکم یہ ہے کہ کوئی بندہ سرگوشی، اگر تین بندے بیٹھے ہو، حدیث میں آتا ہے تین بندے بیٹھے ہو تو دو سرگوشی نہیں کر سکتے، آپس میں کانا پھوسی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تیسرا بندہ سوچ سکتا ہے نا کہ اس نے میرے بارے میں کچھ بولا، تو اس لیے ہاں اگر تین سے زیادہ ہوں، چار ہوں، دو الگ بیٹھے، دو الگ اپنی وہ چل سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور جہاں بھی لگے آپ کو کہ سامنے والے کو میری سرگوشی سے تکلیف ہوگی تو وہ سرگوشی ممنوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم بیان فرمایا کہ آپ مجالس کے اندر ہے، مجلسوں کے اندر کوئی آتا ہے کہ بھائی جگہ دے دو، تو جگہ چھوڑا کرو۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ مجلس، کوئی بھی مجلس ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو، علمی مجلس ہو، بیان ہو رہا ہو، آپ سے کہا جائے کہ ذرا جگہ دے دو تو جگہ دیا کرو، ایسا نہیں جی میں پہلے سے بیٹھا ہوں۔ ادب مجلس کا یہ ہے کہ آپ جگہ دیں۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے بھائی اٹھ کے چلے جاؤ تو چلے جاؤ، یعنی مجلس ختم ہو گئی، اب بیٹھ کے باتیں نہیں، جیسے پیچھے ایک جگہ آیا تھا سورہ احزاب میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور اہل علم کے درجے جو ہے بلند فرماتا ہے۔ اور آگے ایک اور خاص مسئلے کا ذکر کیا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم سرگوشی کرنا چاہو پہلے صدقہ دو۔ یا منافقین آ کے پھس 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 کیا کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں، تو تکلیف ہوتی تھی۔ حضور کو فرمایا گیا اذا ناجیتم الرسول، ایمان والوں کو کہا گیا کہ جب تم پیغمبر سے سرگوشی کرو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پہلے صدقہ دیا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ انفاق تو بڑا مشکل کام ہے، تو ان منافقین پہ بڑا بار گزرا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر جو ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر عمل فرمایا، اور فرمایا کرتے تھے میں نے ہی عمل کیا اور اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا یہ عمل۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے انہیں جو ہے منافقین کا تذکرہ کیا. آخری آیت میں فرمایا، یعنی آیت نمبر 19 میں فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اللہ تعالیٰ نے منافقین اور جو کفار کے ساتھ ملے ہوئے لوگ فرمایا حزب الشیطان ہے، یعنی شیطان کا گروہ ہے. اور شیطان کا گروہ کیا ہوگا؟ ہم الخاسرون، وہ تو گاٹھا اٹھانے والے ہیں. ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور وہاں تو ہوں گے ہی وہ ذلیل و رسوا. اور یہ ہر زمانے کے منافقین کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ٹائم کے بعد ان کا نفاق ظاہر کر ہی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فرمائے ایمان والے کون ہونے چاہیے، بلکہ فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا پیغمبر یہی غالب آئیں گے، یعنی دین ہی ہمیشہ غالب آئے گا. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ. صحابہ کرام کی صفات بیان فرمائی. صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے جو ایک خاص رشتہ داروں کو چھوڑا. ان کے بھائی تھے لیکن کہا چونکہ تم ایمان پہ نہیں ہو اس لیے رشتہ ختم. ان کے جو ہے خاص رشتہ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتہ صرف ایمان کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوب الایمان، یہ ایسے لوگ ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دل کے اندر ایمان کو، یعنی راسخ فرما دیا ہے، جما دیا ہے ایمان. وایدہم بروح من، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید بھی فرمائی ہے. کس سے تائید فرمائی ہے؟ روح القدس کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو ہے ان کی تائید بھی فرمائی ہے. یہ دنیا کا ہے، فرما وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو کیا عطا فرمائیں گے؟ جنتیں عطا فرمائیں گے، ہمیشہ رہنے والے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے. اور پانچویں چیز اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروپ ہے، یہ جو ہے حزب اللہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہاں پہ ایک چیز اور میں بتاؤں، قرآن کا کوئی بھی نام رکھنے سے کوئی جو ہے وہ نہیں بند. جیسے شیعہ نے قرآن میں کئی جگہ شیعہ آیا ہے، شیعہ، انہوں نے کہا ہم شیعہ ہیں، تو شیعہ رکھنے سے کیا صحیح ہو گئے؟ وہ تو پھر بھی اہل سنت سے خارج ہے. وہ تو ان میں سے اللہ بچائے، اللہ بچائے جنہوں نے پڑھا ہوگا اللہ کے تحاویہ میں، ان کے تو کچھ کے عقائد کفریہ ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے حزب اللہ اپنا نام رکھا ہے. تو حزب اللہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ حزب الشیطان ہے جنہوں نے اپنا نام جو ہے اس زمانے میں حزب اللہ رکھا ہے. تو بہرحال الا ان حزب اللہ، وہ شیعہ ہے روافظ جنہوں نے سنیوں کا جو ہے بہت نقصان کیا، اور وہاں ملک شام میں اور باقی علاقوں میں بہت سارے علماء کو شہید کر دیا. تو یہ بیچ میں بات آ گئی تھی کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی قرآن کا نام کسی نے لیا ہے تو کوئی بھی کچھ بھی اختیار کر سکتا ہے. آگے فرمایا سورۃ الحشر، سورہ حشر. اس کے اندر حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا بھی، جلا وطن کرنا بھی. تو چونکہ اس میں جلا وطنی کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہود کو جلا وطن کر دیا تو اس کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الحشر کہا جاتا ہے. سورہ حشر کے اندر 24 آیتیں، 3 رکوع ہے، اور یہ تسبیح سے شروع ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے، مدینہ میں یہود کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. ان سے کہا گیا کہ تم اور ہم چونکہ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں لہٰذا ہم آپس میں حلیف رہیں گے ایک دوسرے کے. آپ کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم پیش آئیں گے، ہمارے اوپر آتا ہے تو تم ہمارے مددگار ہوں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سازشیں کی پیچھے سے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں گئے، بنو قریظہ میں. تو ان بدبختوں نے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اس کے اوپر جو ہے پتھر بڑا رسا رکھ دیا اور اس طرح فکس کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اوپر سے وہ گرے. لیکن حضور جا ہی رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا تمہارا ایگریمنٹ کینسل. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو ہے فوج کشی کی اور ان کو فرمایا کہ تمہیں اتنے دنوں کا ٹائم دیا جاتا ہے، اتنے دنوں میں یہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے چلے جاؤ. تو ان کو جلا وطن کر دیا. تو ان میں سے کچھ لوگ خیبر چلے گئے اور کچھ لوگ ملک شام چلے گئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدیث میں فرمایا تھا اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. اب تو لوگ وہاں واپس ان کو لا رہے ہیں.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں ان کو پھر سے، کیونکہ وہ سرکش قوم ہے اور سازشی قوم ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے نکال دیا. حضرت عمر نے ان کو ملک شام کی طرف ملک بدر کر دیا، جلا وطن کر دیا. اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے، یہ جو یہودی تھے یہ مہاجن تھے. یہ جو یہودی تھے یہ سود خار تھے. انہوں نے پورے عرب کی جو معیشت تھی، مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ اور اس کے آس پاس علاقے، ان سب کے اوپر قبضہ کر رکھا، اور اتنے سود در سود دیے تھے. جس طرح ورلڈ بینک یہودیوں کا ہے، اور پوری دنیا کو انہوں نے کرپٹ کر رکھا ہے اور سود در سود میں ان کو مبتلا کر رکھا ہے. اسی طرح باقی جتنے بھی بڑے بڑے یہ مالیاتی ادارے، تو تاکہ یہ ان کے چنگل سے نہ نکل سکے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، وہ سب ان کا ٹھاٹ. اور دوسری چیز، بڑے بڑے قلعے بنائے تھے. مکہ کا کوئی قلعہ نہیں تھا، مدینے میں کوئی قلعہ نہیں تھا، یہودیوں کے پاس قلعے تھے، اور مضبوط قلعے. وہ سوچتے تھے کہ قلعے کے اندر ہیں ہم، تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جو ہے خیبر کو فتح فرمایا، اور بنو قریظہ، بنو نذیر، ان کے علاقوں کو فتح کیا کہ وہ دیکھتے ہی رہ گئے. وہ مشہور واقعات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے دفع کر دیا، اور ان کے معیشت پر کنٹرول ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بے سر و سامانی کی حالت میں مجبور کر دیا. کیونکہ وہ لوگ ظالم تھے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کی مخالفت فرمائی. اسی کا تذکرہ اس کے اندر ہے. اور ما عفا اللہ، آیت نمبر 6 میں مال فی کا تذکرہ ہے. اسی واقعے میں کیا ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بغیر مزاحمت کے، یعنی بغیر جہاد کیے ہوئے ان کو نکال دیا وہاں سے، تو وہاں جو مال غنیمت آیا اس کو مال فی کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مال غنیمت جو جہاد کر کے، لڑ کے حاصل کیا جائے. اس کے پیچھے حصے آپ نے پڑھے تھے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا، یعنی 10ویں پارے کے شروع میں. اور اس کے ساتھ ساتھ مال فی ہوتا ہے جس میں آپ کو لڑنے کی پیش نہ آئے، لڑنے کے بغیر. تو اس کے جو ہے 5 حصے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ما افا اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ، اللہ کا حصہ ہے وہ، وللرسول، رسول کے لیے، ولذی القربى، رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، یتیموں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل. اللہ کا نام جو تبرکن آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مکمل اختیار ہوتا تھا. وہ جس پہ خرچ کرنا چاہے کر سکتے تھے. وہ مجاہدین جو ہے ان کو اختیار نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے اس کو مال فی کہا جاتا ہے. آج کے زمانے میں یہ جو بیت المال مسلمانوں کا ہوگا اس کا حق ہوتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں میں سے ان مسلمانوں میں سے مہاجرین کا تذکرہ فرمایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی صحابہ کی ایک خاص صفت بیان کی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واقعے کی طرف اشارہ ہے آیت نمبر 9 میں. ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے. حضور نے فرمایا ان مہمانوں کو کون لے جاتا ہے؟ ابو طلحہ انصاری نے کہا میں لے جاتا ہوں. اور لے جانے کے بعد گھر لے گئے. اہلیہ سے کہا کہ کھانا ہے؟ کہا اتنا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، یا ہم دو تھوڑا تھوڑا کھا سکتے ہیں، اور مہمان اگر کھائیں گے تو پھر ہم نہیں کھا سکتے. کہا ٹھیک ہے، آپ کھانا لگا دینا، اور لگانے کے بعد چراغ کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے آنا، یہ اس کو ٹھیک کرتے کرتے اس کو بجھا دینا، تاکہ ہمارے مہمان جو ہے وہ سارا کھانا کھا لے. اور ہوا ایسا ہی، انہوں نے سارا کھانا کھا لیا. اور اگلے دن جب ابو طلحہ انصاری آئے تو یہ جو ہے آیت نازل ہوئی، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة. یعنی وہ لوگوں پر اظہار کرتے ہیں، دوسروں پر خرچ کرتے، خود ضرورت ہوتی. ایک غزوے کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، بلکہ بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر غالباً اس کی یہ ہوئی کہ ایک صحابی جان کنی کے عالم میں مرتے وقت پیاس ان کو لگی. کسی سے کہا بھائی پانی دے دو، وہ مشک لے کے آئے پانی، تو یہاں سے کسی اور صحابی نے کر رہا کہ پانی، انہیں فرمایا نہیں ان کو دے دو. یہ مرتے مرتے کہہ رہے ہیں ان کو دے دو. وہ ان کے پاس چلے گئے، ان کے ساتھ جو اور کوئی تھا انہوں نے کر رہا. اب یہ صحابی اسی طرح چلتا رہا، آخری صحابی تک جب پہنچا تو اس کا انتقال ہو گیا.
پھر واپس آیا کہ میں پہلے صحابی کو پانی پلاؤں گا، اس کے پاس آیا تو اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ انہیں سب کا انتقال ہو گیا، کسی نے پانی نہیں پیا، اور جان کنی کے عالم میں جس وقت انسان اگر پورے سمندر بھی پی لے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، لیکن انہوں نے اس وقت بھی ایثار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے صحابہ، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ آگے پھر اور مزید ان کی صفات بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائی یہ یہود جو ہے، یہ یہود بے بہبود، یہ ہمیشہ ایسے ہیں، یہ پیٹھ پیچھے وار کرتے، یہ سامنے نہیں آتے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ۔ فرمایا یہ کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے مضبوط قلعوں میں ہوں گے، یا کسی کو سامنے کر کے اس کو جو ہے شیلڈ بنا کے پیچھے سے آپ پہ وار کریں گے، یا اور کہا کہ ان کے درمیان آپ کو لگتا ہے یہ سب جمع آپس میں جو ہے ایک کی قوت ہے ان کی، یہ سب متفق ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی متفق نہیں ہے، آپس میں خوب اختلاف ہے ان کا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب متفق ہے، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہے۔ اور ہر زمانے میں یہ یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذلت اور مسکنت نازل کی ہے کہ وہ کبھی متفق نہیں ہوتے۔ اس وقت بھی اسرائیل میں، مقبوضہ اسرائیل میں جو وہاں کے اصلی وہاں کے جو یہودی ہیں وہ ان کو غاصب کہتے ہیں، جو آرتھوڈکس ان میں ہیں یہودیوں میں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے یہ زائنسٹس جو ہے یہ تو ظالم ہے۔ وہ ابھی بھی اس وقت بھی ان کا اختلاف ہے۔ تو بہرحال یہ ہمیشہ ہوتے ہیں، ہاں ظاہر ان کا ایسا لگتا ہے آپ کو لگے کہ یہ بہت ہی زبردست، بلکہ ہر زمانے میں جو کفار ہوتے ہیں ان کا ظاہر ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے سارے جمع ہیں، لیکن پیچھے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتے، وہ ہوا ہوتی ہے جو ایک ہی پھونک سے اٹھ جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں، اس صورت کے اخیر میں آیت نمبر 21 میں قرآن پاک کا تذکرہ فرمایا کہ قرآن پاک کا بار ایسا ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے ہیں آپ دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص صفات کا تذکرہ فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے اخیر میں بیان فرمائی۔ اپنی تفسیر میں یا ترجمے میں جو ہم نے بھیجا تھا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا، اس میں دیکھ لیا کرے یہ ترجمہ ان آیتوں کا، بڑا جو ہے لطف آتا ہے پڑھتے پڑھتے۔ آگے سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ ممتحنہ اس میں امتحان کا تذکرہ ہے کہ جب آپ کے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئے تو ان کا امتحان لو، ان کو آزماؤ، تو بس اسی امتحان کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ ممتحنہ رکھا۔ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، 11 آیتیں ہیں اس کے اندر اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا شروع کا حصہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے، بدری صحابی حضرت حاتب ابن ابی بلتع، انہوں نے فتح مکہ سے پہلے خط ایک لکھا مکہ والوں کو، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف چڑھائی کرنے والے ہیں اور ایسا لشکر لائے ہیں کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ بس اتنے الفاظ لکھے۔ کیوں لکھے؟ مقصد یہ تھا کہ وہاں مکہ معظمہ میں ان کی فیملی رہتی تھی اور وہ ان کو ستانا چاہتے تھے مکی لوگ، تو انہوں نے سوچا کہ میں خیر خواہی کروں گا اور ایسا جملہ لکھوں گا جس سے ان کو فائدہ بھی نہیں ہوگا لیکن میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور ہماری فیملی کو کچھ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ میں ایک خط دیا اور اسے اپنی چوٹی میں باندھ لیا اس کو اور چلی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو گئی۔ حضور نے 2 صحابہ کو بھیجا، حضرت علی اور ایک کسی کو، تو وہ چلے گئے اور ایک جگہ حضور نے فرمایا فلاں جگہ پہ وہ ٹھہری ہوئی ہوگی، وہیں پہ اس کو پکڑ لینا۔ تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کے بعد اس سے جو ہے وہ نکلوایا، تو اب اس کو لایا گیا۔ صحابہ آئے اور حضرت عمر نے کہا حضور اجازت تلوار میں اٹھا دو اس کو۔ حضور نے فرمایا نہیں، پہلے اس کی بات سنتے ہیں۔ حضرت حاتم نے کہا کہ یا رسول میں کوئی منافق نہیں ہوں، یہ کنفرم ہے، الحمدللہ میں ایمان والا ہوں، البتہ مقصد میرا یہ تھا، اور لیکن یہ جو میں نے کیا یہ بھی میں نے غلط کیا، مجھے نہیں لکھنا چاہتا، صدق کے دل سے توبہ کر لی۔ حضور نے فرمایا بدری صحابہ ہے، یہ جو اہل بدر ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے معاف فرمائیں گے جو بھی غلطی یہ کرے۔ تو یہ صحابی تھے فتح مکہ، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو
میرے دشمن ہیں، یعنی کفار، یہود، نصارہ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، بلکہ آگے فرمایا اگر تمہارے وہ بھائی بھی ہوں، اگر تمہارے وہ بہنیں ہوں، اگر تمہارے، یعنی کفر ایک الگ ملت ہے اور اسلام ایک الگ ملت ہے۔ مسلمان کے بارے میں کل فرمایا ایمان انما المؤمنون اخوہ، یہ سارے کے سارے بھائی ہیں۔ تو اعتبار نسب کا نہیں ہوتا ہے، اعتبار جو ہے اسلام کا ہے، اعتبار دین کا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یاد رکھنے کی ہے کہ کفار کے ساتھ تعلقات، پیچھے شاید ہم نے بتایا تھا کہ کفار سے تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ ایک تعلق ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہو ان کے ساتھ معاملات کرنا، ان کے ساتھ کام وغیرہ کرنا۔ اگر آپ کے پاس مسلمان کوئی تاجر ہے، بہتر ہے کہ اسی سے معاملات کریں، کفار سے نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو کفار سے پھر کر سکتے ہیں معاملات، اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ کافر خیر خواہی کا مستحق نہیں ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر دعوتی نقطہ نظر سے خیر خواہی کی جائے، یعنی مقصود یہ ہو آپ اس کے ساتھ اس لیے بات چیت کر رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں کیونکہ اس کو جو ہے اسلام کی ترغیب ہوگی تو پھر اجازت ہے۔ اور پھر تیسری چیز ہے دلی دوستی، جس کو مودت کہا جاتا ہے۔ وہ تو سوال ہی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کرے گا اس کی تو ایمان کے اوپر خطرہ ہے۔ اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ فرمایا تلقون الیہم بالمودہ، یعنی دلی دوستی یہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ مساوات میں جو ہے، مواسات میں ان کے ساتھ تھوڑا ممکن ہے، لیکن اس میں بھی دعوتی پہلو نقطہ نظر ہو۔ اور تیسرا معاملات اس میں بھی تب آپ کر سکتے ہیں جب آپ کا جو ہے یہاں تو لوگ الٹا ہی کرتے ہیں۔ بہرحال تو آگے چونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے رشتہ دار بھی ہوں پھر بھی آپ ان کے ساتھ نہیں چل، اس لیے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم تھے، ان کے والد تھے، ان کے والد نے کفر کیا، ان کے والد نے ان کی رسالت نہیں مانی، تو کیا کیا ابراہیم نے؟ وہاں سے ہجرت کی اور ان سے قطع تعلق کر لیا، اور فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعا تو کروں گا، لیکن آگے فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، صرف دعا ان کے لیے کی۔ فرمایا تم بھی صرف دعا کر سکتے ہو، کب تک؟ جب تک وہ زندہ ہے، جب تک زندہ ہے دعا کر سکتے ہو یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، لیکن مر گئے اب ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی پیچھے آیا ہے ایک جگہ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو کافر ہے جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، تمہارے مالوں کے اوپر قبضہ کیا، تمہیں قتل کیا، ان کے ساتھ تم دوستی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جو ہے تم احسان نہیں کر سکتے۔ البتہ جنہوں نے ایسا نہیں کیا، جو دور دور رہے، تو ان کے ساتھ آپ جو ہے دوستی، ان کے ساتھ جو ہے احسان آپ کر سکتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا مہاجرات، جو ہجرت کر کے عورتیں آئی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا ان کے وہ جب آئے آپ کے پاس ان کا امتحان لو۔ یعنی کیا امتحان لو؟ کہ وہ سچ مچ ہجرت کر کے آئی ہے، ان کا ایمان مضبوط ہے تو ٹھیک، اگر آئی ہے تو ان کو آپ واپس نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے بیعت کا بھی تذکرہ کیا کہ عورتوں کی بیعت، اصل میں ایک بڑا دشمن تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا، عقبہ بن ابی معیط، پیچھے آ چکا ہے، وہ جو ہے بڑا سخت قسم کا دشمن تھا۔ اس کی بیٹی ام کلثوم وہ مسلمان ہو کے آئی، مدینہ طیبہ تشریف لائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو وہ عقبہ بن ابی معیط آ گئے اور کہا ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ ایگریمنٹ کیا ہو چکا ہے؟ کہ اگر ہم میں سے یہاں سے مکہ سے کوئی جائے گا تو تم اس کو پناہ نہیں دو گے۔ حضور نے فرمایا ہاں بالکل ہو چکا ہے، لیکن وہ مردوں کے بارے میں ہو چکا، عورتوں کے بارے میں نہیں ہو چکا ہے، کیونکہ آیت نازل ہو گئی تھی کہ عورتیں جب آئے ان کا امتحان لو اور اس کے بعد ان کو واپس نہیں جانے دے سکتے آپ۔ بہرحال تو یہ سورہ ممتحنہ ہے، اور اس کے بعد سورہ صف ہے۔ صف کا مطلب صف کرنا، چونکہ اس میں یہ فرمایا گیا ایمان والے جب وہ جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، تو وہ اس طرح قتال کرتے ہیں گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی میٹل کی دیوار بنی ہوئی ہے جو ٹل نہیں سکتی، اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بھی سورہ صف بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، کیونکہ اس کے اندر احکام جہاد وغیرہ کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں 14 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تسبیح سے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے بیان ہوئی، یہ اس کو شروع فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اے ایمان والو جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ فرمایا یہ بہت بڑی بری بات ہے کہ ایمان والا ایسا ہو کہ وہ خود عمل نہ کرے اور لوگوں کو عمل کے اوپر ابھارے، ایسا ہو
کہ انسان جو ہے خود کچھ نہ کرے اور لوگوں کو کہے کہ تم کرو، کیونکہ انسان کے اعمال کا اثر جو ہے سامنے والے کے اوپر پڑتا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو پسند فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، صف بنا کے لڑتے ہیں، جماعت بنا کے لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، پیچھے ہٹتے ہی نہیں، پیٹھ نہیں پھیرتے ہیں، فرمایا وہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کے بچوں کی جہاد کا تذکرہ آیا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو بھی ہم نے جہاد کا بتایا تھا، امالکہ سے جہاد کرو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت لے کے آنے والے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آنے سے پہلے دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ انہوں نے نہیں مانا، آپ لوگ مان لو، اگر نہیں بھی مانتے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دین کو غالب ہی کرنا ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، آیت نمبر 9 میں فرمایا وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام دینوں کے اوپر غالب کرے، گرچہ مشرکین کو ناگوار ہو، مشرکین ناپسند کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور یہ جو دین کا غلبہ ہے دو طریقے سے، ایک ہے قوت استدلال کے ذریعے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو دلائل اور لاجک کے میدان میں باقی تمام دینوں کے اوپر غالب کر دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ اور دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو سیاستاً بھی اور اقتدار کے اعتبار سے بھی، حکومت کے اعتبار سے بھی باقی تمام دینوں کے اوپر غالب کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور جب خلافتیں تھیں، اور انشاءاللہ آگے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری دنیا کے اوپر جو ہے غالب آ جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجارت کا تذکرہ فرمایا کہ تجارت ایک کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تجارت کیا کرو؟ تمہیں اپنی جان دینی ہے، تمہیں اپنے اموال دینے ہیں، میں تمہیں اس کے بدلے میں جو ہے مغفرتیں دوں گا، میں تمہیں جنات دوں گا، میں تمہیں رہنے کے لیے عمدہ جو ہے ٹھکانے جنت کے اندر دوں گا۔ یہ ایک تجارت کا تذکرہ فرمایا کہ بہترین تجارت ہے، اس تجارت کی طرف جو ہے تم نظر کرو۔ اور پھر آخری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے انصار بنو، اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے مددگار؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار۔ دین کو جب جس چیز کی ضرورت ہوگی تو کھڑے رہو، ایمان دین کو آپ کی جان کی ضرورت ہو تو ڈٹے رہو، آپ کے مال کی ضرورت ہو تو انفاق کرو، آپ کے بچوں کی ضرورت ہو تو ان کو بھی صدقہ کر دو، ان کو بھی پیش کر دو، جس چیز کی آپ کے وقت کی ضرورت ہو تو وقت کو قربان کر دو۔ اس کو کہتے ہیں انصار بننا۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنی جماعت عطا فرمائی تھی تو وہ اس کے انصار تھے، مددگار تھے۔ آگے سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں جمعہ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ جمعہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر بھی 11 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہے۔ اس کو بھی تسبیح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور پہلے یہود کا تذکرہ کیا کہ یہود کو اللہ نے امانت عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس امانت کو نہیں اٹھا سکے، وہ اس کا بار وہ نہیں اٹھا سکے، اس امانت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ خائن بن گئے، انہوں نے اس کی خیانت کر لی۔ اور اس لیے فرمایا ان کی مثال تو اس گدھے سی ہے، جو گدھا کھار گئی کتاب بورا ہے، اس کیا بیاکھ شعر تھا، کھار گئی کتاب بورا، یعنی جو گدھا ہے اس کے اوپر آپ علم لاد دے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اس کو، کیونکہ وہ گدھے کا گدھا ہی رہے گا۔ فرمایا اسی طرح یہود کو ہم نے، بنی اسرائیل کو علم عطا کیا، ان کو ہم نے باقی چیزیں حکمتیں عطا کی، لیکن اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے فرمایا ان کی مثال گدھے کی سی ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے نہیں جی ہم ہی ہیں، ہم ہی اولیاء اللہ ہیں، ہم ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم ہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے۔ جس طرح امت کہتی ہے، امت مسلمہ اس وقت، ہمیں ایک امانت اللہ تعالیٰ نے دی، ہم نے پیچھے سوار کیا، اس کو استعمال نہیں کیا، لیکن پھر بھی کہتے کہ ایسا اللہ تعالیٰ سٹرٹ، ہم کہتے پھر بھی ہم ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے اگر ہے اتنا دم تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے موت۔ تو فرمایا اگر تم سچے ہو فتمنوا الموت،
تو موت کی تمنا کرو. اللہ خود فرماتے ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. قل فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے آگے ہم نے کچھ نہیں بھیجا ہے. ان کو پتہ ہے آگے ہم نے کچھ نہیں بھیجا ہے. جس بندے نے آگے بھیجا ہوگا تو وہ موت کی تمنا کرے گا. تو یہود، نصارہ، عیسائی، بنی اسرائیل، اسی طرح امت مسلمہ کی وہ جماعتیں جنہوں نے آگے کے لیے کچھ نہیں بھیجا ہے، بس گدھوم کی طرح بس اپنے پیچھے جو ہے کچھ کتابیں سوار کر رکھی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے امانت عطا فرمائی ہے، تو فرمایا کہ ان کی مثال بھی انہی کی سی ہے، یہ بھی موت سے ڈریں گے. اس کے بعد پھر جو ہے جمعہ کا تذکرہ فرمایا آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب ندا لگائی جائے، جمعہ کی اذان ہو جائے تو سعی کرو، دوڑ پڑو جمعہ کی طرف اور بائی کو چھوڑو. اس لیے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ سعی واجب ہے. اذان ہو گئی، جو پہلی اذان ہوتی ہے، اذان ہو گئی، آپ کے اوپر جمعہ کی طرف آنا یہ فرض بن جاتا ہے، واجب بن جاتا ہے. اگر آپ کسی اور کام میں مشغول ہو گئے جو جمعہ کے علاوہ تھی، جمعہ کی تیاری کے علاوہ، تو پھر آپ گنہگار ہوں گے. آپ کاروبار کر رہے ہیں تو دکانیں آپ بند کریں اور مسجد کی طرف چلے جائیں. ہاں اگر آپ چلتے چلتے کچھ اور بھی کام کر رہے ہیں لیکن مسجد ہی کی طرف جا رہے ہیں، جیسے جامع مسجد آپ کو جانا ہے، آپ گاڑی پہ سوار ہوئے اور چلتے چلتے کسی سے آپ نے تجارت بھی کر لی فون پہ وغیرہ، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سعی پہ یعنی مسجد کی طرف جانے میں اثر نہیں پڑا. تو فرمایا یہ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب نماز ہو چکی اب اپنا رزق تلاش کرو. اب تم جو ہے ادھر ادھر گھوم سکتے ہو، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. آگے سورہ منافقون ہے. منافقون یہ صورت بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس کے اندر بھی 11 آیتیں ہیں، اس کے اندر بھی 2 رکوع ہے. اور منافقون اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کی اخلاق، منافقین کی عادات، ان کی صفات کا تذکرہ ہے. اور عجیب بات ہے، پہلی آیت میں فرمایا اذا جاءک المنافقون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافقین آئے، قالوا کیا کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتے ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق لوگ جو ہے یہ جھوٹے. اس کا مطلب جو بندہ غلط ہوگا اس کی صحیح بات بھی تسلیم نہیں ہوتی. جو بندہ غلط ہو اس کی صحیح بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. کوئی منافق ہے اور وہ جہاد کی بات کرے، کوئی منافق ہے اور کوئی بخیل ہے اور وہ انفاق کی بات کرے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کوئی جاہل ہے اور وہ علم کی بات کرے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. جس کا عمل اس کی ان باتوں کے خلاف ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو اس میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا اور پھر ان کی کچھ صفات بیان کی گئی کہ جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. کبھی کبھی ان کا جسم، ان کے جو ہے کپڑے اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کو لگے کہ بڑا علامہ ہے. اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، جاوید قریشی کی طرح، اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، ان کے جسم جو ہے وہ آپ کو خوشنما معلوم، کو لگتا ہے بڑا مولوی صاحب ہے. یہ پتہ ہی نہیں یہ تو کافر ہے، یہ تو مرتد ہے، یہ نہیں پتہ. بس جی مولوی صاحب داڑھی رکھی ہے، قمیض پائجامہ پہنا ہے، اور جب بات کرتے ہیں ایسی چکنی چپٹی بات کرتے ہیں. فرمایا ان یقولوا تسمع لقولہم، بات کرتے آپ کان لگا کے سنیں گے ان کی بات. یہ منافقین کی، یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان فرمائے. تو مطلب یہ ہے جو جب بھی بولتے ہیں نا تو جھوٹ بولتے ہیں. ظاہری ساخت، ظاہری طور طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ لگے اس سے. بات جب بات کرتے ہیں تو اس طرح چکنی چپٹی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا پھنس جائے اس کے اندر. اور پیچھے خلوتوں میں کیا کہتے ہیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہتے ہیں، اپنے آپ کو عزت والا کہتے ہیں. ایمان والوں کو ذلیل کہتے ہیں، اپنے والوں کو عزت کہتے ہیں، عزیز کہتے ہیں، یہ اہل عزت کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ جب پیچھے جاتے ہیں اپنے گرو گھنٹال کے ساتھ، وہاں پہ ان کے ساتھ مل کے سازشیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو اصل تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان کا.
ان کو تو ہم نے جو ہے اس طرح اپنی مٹھی میں بند رکھا ہے. تو فرمایا یہ ہے منافقین، فرمایا یہ ہے منافقین. اور منافقین جو ہے ان کا انجام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں ذکر فرمایا. تو یہ ہمیشہ ہر زمانے میں منافقین رہتے ہیں. بس یہ کوالٹی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کے اندر ذکر کی ہے یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ ہیں ان میں یا نہیں. آگے فرمایا سورۃ التغابن. تغابن مدینہ طیبہ میں صورت نازل ہوئی ہے، 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع اس کے اندر. تغابن کا مطلب ہے خسارے کا دن، گھاٹے کا دن. قیامت کے دن کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں حسرت اور گھاٹا ہر کسی کو ہوگا. کفار کو تو ہوگا ہی، وہ کہیں گے کہ ہم نے ایمان نہیں لایا تو اس لیے گا. اور ایمان والے سوچیں گے یا اللہ جو ہم نے وقت ضائع کیا وہاں، یا اللہ جس وقت میں ہم نے کام نہیں کیا، جس وقت کو ہم نے استعمال نہیں کیا دین میں، وہ کہاں ہم نے خرچ. تو ان کو اس کی وجہ سے حسرت اور ندامت ہوگی. تو اس لیے اس کو ہر کسی کے اعتبار سے تغابن کہا جاتا ہے. یعنی وہ دن جو حسرت کا دن ہوگا، ندامت کا دن ہوگا، گھاٹے کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں. اور پھر فرمایا کہ اتنی میری علامات ہے، اتنی میری کاریگری ہے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. اور آگے فرمایا کہ آیت نمبر 14 میں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری بیویوں میں سے کچھ، تمہارے بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ان سے بچو. کیا مطلب یہ ہے کہ جو بیوی، جو شوہر تمہیں دین سے ہٹانے کی کوشش کرے، تمہیں بے دینی کی طرف لے جائے، تمہارا دشمن ہے. تمہارے وہ بچے جو تمہیں بے دینی کی طرف لے جائیں تمہارے دشمن ہیں. جو تمہاری اللہ کے ہاں رسوائی کا سبب میاں بیوی بنے اور جو تمہارے رسوائی کا سبب تمہارے بچے بنے وہ تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ان دشمنوں سے بچو. انسان کو پہلے اپنی فکر. آگے ایک آیت آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو پہلے بچاؤ. واہلیکم، اور پھر گھر والوں کو بچاؤ. نارا کس سے؟ آگ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پہلے اپنی فکر کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے حلال کو چھوڑ کے حرام کمانے کی کوشش کرے اور سوچے ان کا پیٹ پالنا ہے. ان کا پیٹ پالنا جو اتنا فرض نہیں ہے کہ آپ حرام کمائی کریں گے. نہیں، جہاں تک آپ کا ہو سکے حلال آمدنی سے ان کا پیٹ جو ہے بھر رہا ہے، بس اتنا ہی. وہ آپ سے مطالبہ کرے بڑی بڑی چیزوں کا جس کے لیے آپ کو جو ہے حرام کام کرنے پڑے، فرمایا نہیں، وہ نہیں کرنا ہے. آپ بس حلال جتنا ہو سکے ان کو مکلف بنائیں. آپ کی انکم 5,000 ہے، آپ ان کو کیوں 50,000 کا جو ہے مزاج بنائیں گے؟ نہیں، 5,000 ان کو مکلف بنائیں کہ اسی میں آپ کا خرچہ کرانا ہے. تو یہ فرمایا وہ تمہارے دشمن بن سکتے ہیں، لیکن جس کے جو ہے بچے اور جس کے میاں بیوی وہ جن کے معاون بنے دین میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں بھی برکت ہے اور یہاں بھی ان کی دنیاوی زندگی کو جنت اور آخرت میں بھی جنت. آگے سورۃ الطلاق. سورۃ الطلاق، اس میں طلاق کا تذکرہ ہے. مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الطلاق کہا جاتا ہے. 12 آیتیں ہیں اس کے اندر اور 2 رکوع ہے اس میں. طلاق کے بارے میں پیچھے جو ہے سورہ بقرہ کے اندر تفصیلی مضامین آئے تھے اور وہاں پہ ہم نے بتایا تھا کہ طلاق ایک ضرورت ہے، طلاق ایک جو ہے مجبوری ہے، ورنہ طلاق کی اجازت نہیں دی جاتی. چنانچہ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، کہ مباح چیزوں میں سب سے مبغوض ترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ طلاق ہے. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تہتز بہ عرش الرحمن، اس کی وجہ سے رحمان اللہ تعالیٰ کے عرش میں حرکت ہو جاتی ہے. لیکن مجبوری ہوتی ہے، کبھی دونوں کے دل نہیں ملتے، ان کا مزاج نہیں ملتا، تو اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپس میں تم اسی طرح لٹکے رہو اور تم جدائی اختیار نہ کر سکو، اس لیے اس کی اجازت دی. تو اس میں اسی کا تذکرہ ہے اور پھر عدت کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو عدت کتنی گزارنی ہے، وہ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا وضاحت کے ساتھ.
لیکن ایک اہم بات ہے جس کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ متقی تقوی کے لیے فرمایا، متقین کے لیے فرمایا، آیت نمبر 2 میں فرمایا آخر میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو متقی لوگ ہیں تین اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتے ہیں۔ متقی پرہیزگار یعنی جو گناہوں سے بچنے والا ہو، حرام چیزوں سے بچنے والا ہو اور مشتبہ چیزوں سے بچنے ہو، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ باقی کوئی آسمانی اڑنے والا متقی نہیں ہوتا ہے، بس کوئی انسان گناہوں سے پورا بچ رہا ہے تو متقی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ کیا؟ یتقی اللہ فرمایا یجعل لہ مخرجا، کسی بھی پریشانی میں ہے، کسی بھی تنگی میں ہے، کسی بھی مسئلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں، وہاں سے اس کے لیے راہ نکال دیتے ہیں۔ اور رزق کی پرابلم ہے، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور تیسرا فرمایا یجعل لہ من امری یسرا، جو بھی اس کے کام ہوتے، جو بھی اس کے معاملات ہوتے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ جہاں لوگ پھنس جاتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو یہ متقی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 جو ہے دنیا کے اندر فرماتے ہیں، دنیا کے اندر انعام، اور چوتھا ہے جو آخرت میں یکفر عنہ سیئاتی ویعظم لہ اجرا۔ اچھا، آگے ایک اور چیز ذکر فرمائی آیت نمبر 6 اور 7 میں کہ آپ کو جتنا خرچ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی کے مطابق آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، اس سے زیادہ نہ خرچ کریں، اس کی وجہ سے تو نقصان ہوگا۔ آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنے کا آپ کو حکم ہے، لیکن کتنا خرچ کریں گے؟ اپنی حیثیت کے بقدر۔ حیثیت سے زیادہ بڑھ گئے تو آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کو پھر حرام مال لانا پڑے گا۔ اور اسی طرح میاں بیوی میں مثال کے طور پر بیوی رئیس گھرانے کی ہے اور میاں بیچارہ جو ہے غریب گھرانے کا ہے، تو اعتبار بیوی کا نہیں کیا جائے گا، اعتبار میاں کا کیا جائے گا۔ شوہر جو ہے جیسا کماتا ہے اس کو اسی طرح سے خرچ کرے گا۔ یہ بھی تذکرہ ہے اس کے اندر۔ آگے سورۃ التحریم ہے، بہت سارے مضامین ہیں ان صورتوں میں، اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم جلدی چل رہے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ارادہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ علم دین کورس آج یا کل میں انشاءاللہ اس کا پوسٹر آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو 3 سال کا وہ کورس ہے، وہ ہر دن میرے خیال میں 1.5 گھنٹہ شام کو دینا ہوگا، 3 کلاسیں آدھے گھنٹے کی ہوں گی اس میں، اور مکمل تفسیر وضاحت کے ساتھ پہلے سال سے شروع 3 سال میں مکمل تفسیر پڑھائی جائے گی اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی بھی انشاءاللہ، اتنی عربی کہ آپ قرآن پاک کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ حدیث اتنی کہ آپ جو ہے حدیث کے مضامین کو سمجھ سکیں، اور مسائل اتنے کہ آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ مسائل آپ کے حل ہو جائے۔ اور چوتھی چیز عقائد، جو اہل سنہ والجماعت کے عقائد ہیں وہ جس طرح ہم نے پیچھے بھی پڑھے ہیں وہ، تو یہ 4 اہم مضامین، اور اس کے علاوہ خاص لیکچرز ہوں گے جس کو ہم محاضرات کہتے ہیں عربی میں، قرآن کے اوپر، قرآن کے علوم کے اوپر، حدیث کے علوم، تقریباً 120 لیکچرز ہوں گے ان 3 سالوں میں، ہر سیمسٹر میں 20۔ تو وہ اس کے اندر آپ جڑیں، تو اس میں کچھ طالب علموں کو پرابلم ہوتی ہے، کچھ اسٹوڈنٹس کو فیس کی پرابلم۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا ہے، جس کے پاس کوئی فیس ویس کی یہ نہ ہو، بس وہ سمپل میسیج کرے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، بس ہمیں کوئی فیس کی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ دے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو باقی اس کے اخراجات ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں۔ تو یہ پوری تفسیر انشاءاللہ وہاں پہ پڑھیں گے۔ یہ تفسیر کا کلاس جو تھا وہ یہ تو صرف خلاصہ تھا کہ آپ کے ذہن میں قرآن پاک کے مضامین آ جائے، تو وہ جو ہے 1-2 دن میں انشاءاللہ وہ پوسٹر آئے گا، تو ضرور اس میں جو ہے آپ شامل ہو جائیں، اور اس میں انشاءاللہ اور بھی کچھ نئے اساتذہ بھی ہوں گے، میں بھی پڑھاؤں گا، نئے اساتذہ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے دین کا علم گھر بیٹھے بیٹھے سیکھ جائیں گے۔ اچھا جی، آگے سورہ تحریم ہے، بس اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر تبارک الذی کا کل کریں گے۔ سورہ تحریم، اس کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر دی تھی۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے ایک باندی تھی حضور کی، ان کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑے پیارے انداز سے فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک،
اے پیغمبر جو چیز آپ کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کیوں کرتے؟ آپ کو حرام نہیں کرنی چاہیے، اس کو آپ ویسے ہی چلائے۔ تو اس واقعے کو یہاں پہ ذکر کیا، اور چونکہ اس میں ازواج مطہرات میں سے کچھ ازواج مطہر یعنی حضور کی جو اہلیہ تھی ان میں سے کسی سے ایک چوک ہو گئی تھی بات کرنے میں، حضور نے ایک راز بتا دیا تھا، اس نے وہ دوسری بیوی سے کہہ دیا، یعنی سوتن سے کہہ دیا۔ ویسے عورتوں میں تو ہوتا ہی ہے یہ کہ آپ کسی عورت کو راز بتا دیں کہ بھائی یہ کسی کو نہیں بتانا، تو وہ بیچاری صرف ایک کو بتاتی ہے، یعنی کسی سہیلی کو، اس کی سہیلی بھی صرف ایک کو بتاتی ہے۔ وہ یہ پورے یہ قاشر پہ ونان یہ کت پتہ نٹن پہ یہ کت، تو یہ ہے۔ تو ان عورتوں کو خاص طور پر جو ہماری جو ہے طالب علم عورتیں، ان کو اپنے اندر یہ ملکہ پیدا کرنا چاہیے کہ گہرائی کے ساتھ باتوں کو لے، جو بات آئی اس کو قلب کے اندر جو ہے رکھے، ہرگز اس کا اظہار نہ کرے۔ چنانچہ آپ تاریخ کی واقعات میں دیکھیں گے، سیرت طیبہ میں دیکھیں گے کہ اتنے راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عورتوں کے سپرد کر دیے اور انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا، اور مرتے دم تک وہ راز انہی کے ساتھ دفن ہو گئے۔ تو وہ ایسی صفات ہم میں ہونی چاہیے، تو اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح انہوں نے اس وقت دوسرے سے کہہ دیا تھا ایسا نہ کیا کریں۔ اور پھر چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سخت قسم کا عتاب فرمایا، یعنی سخت قسم کی ڈانٹ فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اگر ایسا نہ ہو، اگر تم آئندہ ایسا گڑبڑ کرو گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بدل دے، تمہیں طلاق دے دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے تم جو ہے ہمیشہ یہ صفات، یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کیے یعنی رکھا کریں، ایک مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، یہ کوالٹیز جو ہے اپنے اندر آپ پیدا کیا کریں۔ اور اس کے بعد وہ آیت کی جس کا میں نے تذکرہ کیا، آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ کے اوپر کوئی نرم قسم کے فرشتے نہیں ہوں گے، ایسے فرشتے ہوں گے بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے، ترشرو فرشتے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ ان کو مامور کیا ہے اس میں نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے، پھر دنیا کی فکر۔ پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا کو جب بچانے چلتے ہیں لیکن اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ پیچھے آئی تھی ایک آیت، یا ایھا الذین لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنا آپ بھی بلوا دیا۔ آگے آیت نمبر 8 میں تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی سچی توبہ کرو۔ پکی سچی توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسی توبہ جس توبہ کے بعد پھر گناہ نہ ہو، لیکن اگر کبھی ہو گئے گناہ تو پھر توبہ۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہے لیکن پکی توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 دفعہ اس کو معاف فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ توبہ کر رہا ہو اس وقت اس کو جو ہے کنسنٹریٹ اور اس کا یہ ہو کہ میں سچی توبہ کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ میں وہ بلی والی توبہ کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے 2 مثالیں بیان کی، فرمایا ایک عورت وہ بھی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، اور ایک وہ تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ دونوں عورتیں پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن تھی کافر۔ فرمایا لیکن انہوں نے ان کا کوئی جو ہے یعنی اپنا شوہر ان کو نہیں بچا سکا، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا شوہر نیک ہوگا، عالم ہوگا یا کچھ ہوگا وہ مجھے بچا لے گا، کوئی نہیں بچا سکتا، ہر کسی کو اپنے اعمال وہاں۔ اور فرمایا اسی طرح الٹا بیوی ایک تھی فرعون کی، آسیہ جس کا نام تھا، بڑی نیک تھی، اور فرعون ایسا تھا ظالم و جابر، لیکن یہ بیوی اس کے کوئی کام نہیں آئی۔
تو کام کون آتا ہے؟ وہاں پہ کام وہی آتا ہے جو ایمان والا ہوگا، جو اعمال صالح ہوگا۔ تو آخر میں یہی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور پھر خاص طور پر حضرت مریم رضی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت مریم بھی اللہ تعالیٰ کی خاص ایک بندی تھی، نیک صالح بندی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کی پرورش کس طرح فرمائی، اور پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک نیک صالح پیغمبر کو تولد فرمایا۔ اور جو نیک صالح عورتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچے بھی نیک صالح ان کے عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت ایسی ہوگی جو میوزک، بالی ووڈ، وہ باقی ووڈ، ان کی دنوں کے اوپر وہ دنتی ہوگی، اس کے کان جھومتے ہوں گے، اس کے جو بچے پیدا ہوں گے تو ویسے ہی بچے پیدا ہوں گے۔ اور جس کی دن صرف قرآن ہوگی، جس کی دن رات صرف تلاوت قرآن کی ہوگی، حضور کا تذکرہ ہوگا، اس کے بچے پھر ویسے ہی پیدا ہوتے۔ تو اس کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج تاخیر ہوئی، اس کے لیے زیادہ معذرت خواہ ہوں۔